بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو منافق کہا، اور کیا منافقت کی وجہ سے وہ منصب خلافت کے اہل نہیں تھے؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے سے مسلمان ہی نہ تھے؟ اعتراض: اہل سنت والجماعت کی دو ممتاز کتابوں ترمذی شریف اور مشکات شریف میں اس امر کی نشاندہی ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اقرار کیا کہ میں منافق ہوں، اور اقراری منافق منصب امامت و خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں، لہذا امت مسلمہ کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں روایت درج ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو منافق کہا۔ خنزلہ بن ربیع اسیدی کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھا خنزلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا خنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کے بارے میں نصیحت آمیز باتیں ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور باغات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ان میں گھر کر وہ کیفیت اکثر ہمیں بھولی رہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی کیفیت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد میں اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی حضور خنزلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جب حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب یہاں سے اٹھ کر اپنے اہل و عیال اور باغات پہ مشغول ہوتے ہیں تو ہم پر اس سلسلے میں بہت زیادہ نسیان طاری ہو جاتا ہے اور ہم اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم پر ہر وقت وہی کیفیت طاری رہتی جو میرے پاس بیٹھنے کے وقت طاری ہوتی ہے اور نصیحت کا اثر اسی طرح ہمیشہ رہتا تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کرتے اور راستوں میں تم سے سلام کرتے، لیکن اے خنزلہ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر طعن کرتے ہوئے کہا گیا کہ چونکہ صدیق اکبر نے منافقت کا خود اقرار کیا ہے لہٰذا وہ منصب امامت و خلافت کے اہل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں امام عادل اور خلیفہ برحق کہنا غلط ہے۔ اہل تشیع کی مشہور و معتبر کتاب اصول کافی میں مذکور ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے شیعوں نے درخواست کی کہ ہماری کیفیت آپ کی بارگاہ میں کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں امام موصوف نے ان سے کہا ملاحظہ فرمائیں سلام بن مستفیر کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھا، اتنے میں عمران بن عاجن نامی ایک شخص آیا اور چند سوالات پوچھے۔ جب عمران نے جانے کا ارادہ کیا تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا مجھے میری حالت کے متعلق بتلائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے اور ہمیں آپ سے نفع پہنچائے۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو ہمارے دل بہت نرم ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس مال و دولت ہمیں معمولی دکھائی دیتا ہے، پھر جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں
اور تاجروں اور دوسرے لوگوں سے میل جول کرتے ہیں تو پھر دنیا ہمیں بھلی لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام موصوف نے فرمایا، یہ دل کی کیفیت ہے، کبھی نرم اور کبھی گرم ہوتی رہتی ہے۔ پھر امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ ہے۔ حضور نے پوچھا، وہ کیوں؟ کہنے لگے، جب ہم آپ کے حضور ہوتے ہیں اور آپ ہمیں تذکیر و نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ہم دنیا بھول جاتے ہیں اور ہم زہد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم آخرت اور جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اولاد سے پیار و محبت کرتے ہیں اور اہل و عیال کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ کیا آپ اس کو ہمارے لیے نفاق کا خطرہ تو نہیں فرماتے؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں، یہ شیطانی چالیں ہیں، وہ تمہیں دنیا کی طرف رغبت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری حالت ہمیشہ وہی رہتی جو تم بیان کر رہے ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے اور تم پانی پر چلتے، اور اگر بالفرض تم گناہ نہ کرو اور پھر ان کی معافی نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو یہ دونوں باتیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ جس حدیث پاک کی وجہ سے شیعہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اس حدیث میں وہی مضمون ہے۔ امام محمد باقر تو ایسے شخص کو منافق نہ کہیں مگر ان کو ماننے والا ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے نفاق کے فتوے لگائے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے خود کو زیادہ عالم ثابت کرنا چھوڑ دو اور ان کی ہی مان لو، ہماری نہ صحیح۔ اور منافق کب کہتا ہے کہ میں منافق ہوں؟ وہ تو اپنے نفاق کے راز کو چھپائے گا کیونکہ اس کی بھلائی اسی میں ہے۔ ہاں، متقی اور پرہیزگار شخص کبھی بھی اپنے تقوی، عبادت اور زہد پر فخر نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار ہی کہے گا، اور اسی کو وہ اپنی تواضع اور انکساری سمجھتا ہے۔ اور یہی کام حضرت خنزلہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی اکابرین امت نے اپنے بارے میں کسر نفسی کے لیے بہت کچھ کہا، جن میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے خود کو ظالم کہا تو یہ انہی کو زیب دیتا ہے، اس سے ان کی امامت میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو یہ اختیار ہے کہ ان کو ظالم کہیں۔ صدیق اکبر اور حضرت خنزلہ اگر اس قسم کے الفاظ کہیں تو یہ موجب طعن نہیں بلکہ اس سے بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔